تبلیغی جماعت والے ایک ملک کے اندر گئے، جس طرح ہم یا مسجد میں ہمیں اپنی نوی نوی جتیاں اتار کے وہ محراب میں 50,000 کے کلیم کے اوپر لا کے دھر دے، گوبر لگا ہوا مٹی لگی گا، مجھے اس سے کیا لینا، میری جتی محفوظ رہے۔ اللہ اکبر۔ جماعت والوں نے میرے عزیزوں جو ہدایات تھی مرکز کی طرف سے، انہوں نے میرے عزیزوں جوتیاں اپنی اٹھائی، تھیلی میں پنی میں ڈالی اور وہ کونے میں جا کے رکھ دی۔ مسجد کی شورا کے ساتھی آ گئے، مسجد کے نماز، یا حضرت یہ کیا بات ہے، ناپاک جوتے آپ نے باتھ روم کے مسجد میں لا کے در دیے۔ فرمایا جوتوں کی حفاظت۔ انہوں نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی پاکستان سے آئے ہیں۔ کہا جاؤ اپنے ملک کے اندر واپس چلے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ جو 5 روپے کے جوتوں کی حفاظت نہیں کرتا وہ قرآن اور ایمان کی کیسے حفاظت کرے گا؟ جس کا ایمان اللہ اکبر اسے 10 روپے کا 100 روپے کا جوتا چوری کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے، اللہ اکبر، وہ ہمارے ملک میں آ کے کافروں کو مسلمان کیسے کرے گا؟ جاؤ بھائی اپنی تبلیغ لے جاؤ وہاں، چلو۔ امریکہ سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا، دین سیکھنے کے لیے رائیوڈ میں آیا، لاہور کے ایئرپورٹ پر میرے عزیزوں فلائٹ اتری، وہاں سے استقبال کے لیے میرے عزیزوں مرکز کی گاڑی لے کے آئی۔ جب نکلی لاہور کی حدود سے باہر رائیوڈ کی رنگریوں کی طرف میرے عزیزوں بہترین فضاؤں کی طرف آئی تو دیکھا 4 دیواری بنی پڑی ہے، تمبو لگے پڑے ہیں، کناتیں لگی پڑی ہیں۔ اس نے انگریز نے کہا ایکسکیوز می ذرا شیشہ تو کھولیے۔ اللہ اکبر، واٹ از دس، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس نے کہا جی لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھ رہے، وہ پردے میں چائے پی رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ اکبر، سوری، مجھے اپنے ملک میں واپس بھیج دو۔ پتہ ہے وہ واپس سیدھا وہاں سے ایئرپورٹ آ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور کہنے لگا اگلی فلائٹ سے مجھے امریکہ بھیج دو، میں اس ملک میں دین سیکھنا نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر، جو اللہ اکبر، میں دین سیکھنا نہیں چاہتا۔ اگر یہ دین ہے، اگر یہ ایمان ہے، اگر یہ قرآن ہے، اگر یہ حضور کی سیرت ہے تو بتاؤ تم مجھے کون سی سیرت کا درس دو گے کہ میں امریکہ میں جا کے تبلیغ کروں، کافروں کو مسلمان بناؤ؟ اور تو اور چھوڑ دو، یہ رمضان المبارک کے مہینے میں پاکستان کی اسمبلی کے اندر میرے عزیزوں ایک کراڑ اٹھا، ہندو اٹھا، اقلیتی نشست پر کامیاب ہونے والا اٹھا۔ اس نے کہا پتہ نہیں 350-400 اسمبلی کے ممبر بیٹھے ہوئے ہیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے کوئی ایسی اسلام کی نشانی بتاؤ جس سے متاثر ہو کر میں تمہارے نبی کا کلمہ پڑھ لوں۔ وزیر اعظم صاحب اٹھو، وزیر خزانہ صاحب اٹھو، وزیر خارجہ صاحب اٹھو، مجھے مسلمان کرو، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ سب کے سر یوں منڈیاں گری ہوئی تھی۔ رب العالمین کی قسم ہے، یہ کون لوگ ہیں جو لاکھ 1.5 ووٹ لے کر یہ اسلام بچانے کے لیے میرے عزیزوں اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان کے پاس ایک بھی ایسی اسلام کی نشانی نہیں تھی جو ایک کافر کو مسلمان کر سکیں۔ پھر وہ پھٹ کے کہنے لگا رمضان ہمارا ہے کہ تمہارا؟ جاؤ ہمارے پردیس ملک میں جاؤ جہاں ہم گائے کو اپنا خدا مانتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم نے ہندو ہو کر مسلمانوں کے روزوں کا احترام کیا، چیزوں کے ریٹ آدھے کر دیے، عمرے کا ریٹ آدھا کر دیا، حج کا ریٹ آدھا کر دیا۔ ہم کافر ہو کے تمہارے نبی کا احترام کر گئے، تم مسلمان ہو کے اپنے نبی کی عزت کا مذاق اڑا کے چلے گئے۔ بتاؤ جس نبی کی عزت کا مذاق تم رمضان کی سحریوں افطاریوں میں اڑا رہے ہو، بتاؤ اس نبی کے حوض کوثر پر کیا منہ لے کے جاؤ گے؟ دو جواب اس کا۔ لاہور تو دور کی بات، میرے پیارے، میرے لاڈلے، میرے چاند، لاہور اسلام آباد دور کی بات، صبح خان گڑھ کے بازار میں چلی جائیو، بڑے بڑے متقی کی دکان سے لائے کوئی ایک چیز نہ چیز، نمبر 1 چیز لا کے دکھا، دوائی میں، شربت میں، بوتل میں، پانی میں، مٹھائی میں، لا کسی دکان سے۔ گوشت میں پانی میں نے لگایا، عید آ رہی ہے، جسے علی با آتا سا پڑھنا نہیں آتا، جو راتوں کو میرے عزیزوں تکاریاں اٹھا کر اپنے بچوں کی جوتیوں کے لیے پیسے اکٹھے کر رہا، جو دن کے اندر ریڑیاں لگا کر، چھلیاں بیچ کر، شکرکندیاں بیچ کر، پکوڑے سموسے بیچ کر، پتیشے بیچ کر اپنے بچوں کے دوپٹے کے لیے، اپنی بچوں کے جوڑے کے لیے کوشش کر رہا۔ اللہ اکبر، تمہیں شرم ہی نہیں آتی؟ اللہ نہ کرے بھائی ناراض نہ ہونا، چاچا اے ویک، اللہ اکبر، تھا پولیسٹر، چاچا اے ویک کاٹن ہے، سونی کاٹن ہے، نمبر 1 کاٹن ہے، اللہ وہ چیئر میں اندر لٹھا ہے، جا تیرے لیے 1200 روپے دا۔ کیوں جھوٹ بولا؟ لگتا ہے تجھے کفن نہیں پہننا، تو نے خدا کی مخلوق کو دھوکہ دیا۔ ملک الموت جب بغیر کفن کے تجھے قبر میں دھوکہ دے گا
اور یہاں ڈیرے غازی خان مظفر گڑھ کے روڈ کے کنارے بے یار و مددگار ہڈیاں توڑوا کے پڑا ہوگا. رب العالمین کی قسم ہے اس کے کپڑے میں گرمی آوے سردی آوے پولیسٹر آوے کاٹن یا علیحدہ ٹاپک ہے, لیکن اس کپڑے پر دھوکہ دینے پہ جو اللہ تجھے موت مارے گا, خدا کی قسم کتے بھی تیرے پاس کھڑے ہونا گوارا نہیں کریں گے. لوگوں کی گاڑیاں زوں زوں پی پی کرتی گزر جائیں گی, تو تڑپ تڑپ کے پانی مانگے گا, تجھے پلانے والا بھی کوئی نہ ہوگا. خبردار اللہ کی مخلوق کو اتنا دھوکہ دے جتنا قبر کی وحشت برداشت کر سکے. میرے پیاروں میں اگلی بات سناؤ, میرے تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. جاؤ اپنے قبرستان میں چلے جاؤ, دادے کی قبریاں, ابا کی قبریاں, اماں کی قبریاں, بہن رانی ماں کی قبریاں. ماں کو بھی تو چھوڑ کے آئے ہو, ماں واٹھنیاں چھاواں, جس کے مرنے کے 15 مہینے تک چین نہ آیا, قرار نہ آیا. اللہ اکبر. جس نے شوگر کے مرض کی طرح تجھے سکا کر دیا. اجی کیا ہویا کہ یار ماں مر گئی, گھر میں دل ہی کوئی نہیں لگتا, بالکوں میں بچوں میں دل نہیں لگتا. ابا مر گیا, ساری بہاریں ختم ہو گئی. اس ابا جان کو کون سا بنگلہ دے کے آئے, بحریہ ٹاؤن کے اندر کون سی قبر دے کے آئے, 4x2.5 کی قبر دے کے آئے, 5x3 کی قبر دے کے آئے. میرے پیاروں یہاں اگر بجلی چلی جاوے, کوئی اٹھ کے کھڑا ہو جاوے گا, کوئی شلوار اوپر کر کے انگڑائیاں لینے لگ جاوے گا. گھر کے اندر بجلی چلی جائے میرے عزیزو, اللہ اکبر, کوئی اٹھ کے بیٹھ جائے گا. میرے عزیزو بجلی چلی جائے, کوئی کرتا اتار دے گا, کوئی بنیان اتار دے گا, کوئی نلکے کے نیچے بیٹھ کے گلا پرنا کر کے اپنے اوپر لے گا. اگر زیادہ ہی گرمی ستاوے, حبس کا ذراوے, تو گلیوں میں نکل جاوے گا, کوٹھے پہ چڑھ کے بیٹھ جاوے گا. بتا قبر کی گرمی لگے گی تو کیا کرے گا. ماں تو پیروں کو بھی تنیاں بندی پڑی ہیں, پیٹ کو بھی تنیاں بندی پڑی ہیں, ماں تو کفن سر کو بھی تنیاں بندی پڑی ہیں. اللہ اکبر. تیرے گھر والوں نے تجھے جکڑ کر, تیرے ہاتھ باندھ کر, تیرے پیر باندھ کر قبر میں اتار رکھا ہے. اللہ اکبر. قبر کی دکھیاری کو دیکھ کر تجھے پھر بھی خدا یاد نہ آیا. میرے عزیزوں پہلے قبر میں ڈالا, بغلی قبر کے اندر گھسا دیا, مٹکے رکھ دیا, اوپر سلیٹیں رکھ دی, اوپر پلاسٹک ڈال دی, پھر چٹائیاں ڈال دی, گارا بنا کے آس پاس سے لپا پوتی کر دی, پھر چھوٹے بوٹے سوراخ پتھروں سے بند کر دیے. پھر 400 آدمیوں نے آؤ جو مٹی پالو, 400 آدمیوں نے 3 مٹھیاں مٹی کی ڈالی. اندازہ لگا کتنے ہزار مٹھیاں ہو گئی. پھر کسیوں سے, پھر بیلچوں سے, پھر ہاتھوں سے اتنی مٹی ڈالی. اللہ کی عزت کی قسم, نہ کوئی سوراخ نظر, نہ روشن دان نظر آیا. آج کی گرمی 22 جون کی گرمی تیرے سے برداشت نہ ہوئی, قیامت تک کی گرمی قبر سے برداشت کیسے کرے گا. کسی دکھیارے کا دکھ بانٹ کے چلا جا, کسی روتے ہوئے کو ہنسا کے چلا جا, کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ کے چلا جا, کسی بیوہ کو, کسی یتیم کو عید کی خوشیوں میں شامل کر کے چلا جا. دور کی بات نہیں کرتا, کیا وہ تیرے بھائی کی اولاد ہو, کیا وہ تیری بہن کی اولاد ہو,